اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ میں پروگرام بنا رہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی آسانی کے لیے جو اردو کے ہمارے اسباق ہیں، اگر اس کو آسان کر کے پیش کر دیا جائے تو اس میں سے نثر پارے، سوال جواب اور بھائی اس کا جو ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی اور جو ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے پس منظر کو پہلے بیان کیا جائے کہ دیکھیے ہمارا پہلا سبق ہے اس کانٹیکس میں، اس تناظر میں، ہمارے اردو کے نہم کلاس میں پہلا سبق ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شبلی نعمانی کسی کے تعارف کے محتاج نہیں، بہت کچھ لکھا، اور ان کی النعمان، ان کی کتابیں، ان کی بھائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاروق، یہ بڑی ان کی شورۂ آفاق کتابیں ہیں۔ تو یہ تو ان کا ہلکا سا تعارف تھا۔ آپ کو جب اس کا خلاصہ لکھنا ہے تو میں بتا دوں کہ دیکھیں دین جو ہمارا ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد پھیلا، یعنی ہجرت اور نصرت سے دین پھیلتا ہے۔ ہجرت آپ کرتے ہیں جب حالات نامساعد ہو جاتے ہیں، اور جس جگہ جاتے ہیں وہاں جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں مسلمان، وہ ان کی آمد پر، ان کے طبع نازک پر گراں نہیں گزرتا، وہ ان کی دامے درد سکھنے مدد فرماتے ہیں۔ اس طرح دین پھیلتا ہے۔ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے الحمدللہ پورے عالم پر پھرتے ہیں تو ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، وہ نصرت کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور لوگ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ ان کی آمیزش سے دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے اور پھیل رہا ہے۔ تو اسی کانٹیکس میں، اس تناظر میں آپ سنیے کہ آپ کو خلاصہ کیسے بیان کرنا ہے۔ مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، سبق کا عنوان ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سینٹر میں آپ لکھیں گے خلاصہ۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ بیان کرنا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے بہت خوبصورت اسلوب میں، محققانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کس طرح ان پر تلواریں بے نیام ہو گئیں، کس طرح ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اعتماد میں لیا اور فرمایا کہ ہمیں اللہ کے حکم سے ہجرت کر جانا ہے۔ تو دوسری طرف جو اہل مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ختم کرنے کے درپے تھے، اور ان کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ دار الندوہ میں ابو جہل کی قیادت میں، جس کا نام ہے عمر ابن حشام، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان پہنچانے اور ابوبکر صدیق کے 100 اونٹ کا بیش بہا جو یہ ان کے لیے انعام رکھا تھا، منادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ ہو لیے، کیونکہ اسی لیے ان کو یار غار کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے، صبح جب ہم لوگ نکل جائیں تو لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں میرے پاس، وہ ان کو دے دیجیے گا اور ہم سے آ ملیے گا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آشیانہ مبارک کا، یعنی کاشانہ نبوی کا، انہوں نے گھیرا، تنگ کر دیا، اسے گھیر لیا، لیکن ادھر اللہ کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑکے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تڑکے جب نکل گئے، انہیں کچھ معلوم نہ ہوا، لیکن ان لوگوں میں خوبیاں بھی تھی۔ وہ لوگ مہمان تھے، مہمان نواز تھے، بہادر تھے، جفا کش تھے، اور گھروں کے اندر وہ جانا وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا عیب ہے، مایوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر کھڑے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے وہاں سے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، ان کی جگہ تو حضرت علی ہیں، تو بڑے سیخ پا ہوئے، تو حضرت علی سے انہوں نے بات پوچھ کی اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی، ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب راستے میں تھے تو کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ ابوبکر فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں 3 دن قیام کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام ان کو حالات حاضرہ سے بڑی اپنی جانوں کو جوخوں میں ڈال کر باخبر کرتے کہ مکہ والوں کے کیا احوال ہیں، ان کی کیا سوچ ہے ہمارے بارے میں۔ اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور مدینہ جہاں لوگ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کرتے تھے، ننھی ننھی بچیاں کھڑی ہوتی، اپنے کوٹھوں میں لوگ چڑھ جاتے، آخر وہ دن آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نعرہ تکبیر گونجا تو مدینے والوں نے فقید المثال استقبال کیا۔ پھر وہ انہوں نے یعنی جن کو انصار مدینہ کہتے ہیں، وہ یعنی قیامت کی صبح تک وہ قربانیاں دی ہیں کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو انہوں نے پناہ دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ گھر میں خود بخود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی اللہ کے حکم سے بیٹھ گئی۔ اس طرح یہ ہمیں ہجرت کے معنی یہ ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ ہجرت سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت نبوی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی مکہ سے مدینہ تشریف لے جانا ہجرت نبوی کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ازبر یاد ہو جائے گا، اس کو غور سے سنیے اور اس کو سبسکرائب کیجئے، آگے پہنچائیے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔